بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے اہل علم کی شان۔ جیسے ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ حضرت فلاں مسئلے میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً آگے بڑھ کر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ توجہ دلانے والی شخصیت وہ عمر میں کتنی بڑی ہیں، مجھ سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، یا ہے کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جیسے ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے، وہاں ان سے ایک مسئلے کے اندر غلطی ہوئی۔ ڈاکٹر شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ نے توجہ دلائی کہ حضرت آپ سے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یا ہے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس کو بھی پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ فوراً آگے بڑھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور رجوع کیا۔ اور صرف رجوع ہی نہیں کیا، وہ یہ کر سکتے تھے کہ صرف ڈاکٹر نعمان صاحب سے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ویڈیو ریکارڈ کرائے، ویڈیو میں صاف لفظوں میں آ کے کہا کہ مجھ سے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی۔ اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں کچھ باتیں میں نے بھی عرض کی ہیں، خاص طور سے مفتی عمر شفیق حفظہ اللہ سے متعلق، اور ایسے ڈاکٹر شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ سے متعلق، تو ان کو بھی سماعت کر لیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں مکہ مکرمہ گیا، عمرہ بھی کیا، اور مکہ مکرمہ میں چونکہ عمرہ کے لیے طواف کا اور سعی کا رش بہت زیادہ تھا، اور مجھے ایک عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے میں نے طواف اور سعی کو پیدل کرنے کے بجائے باقاعدہ الیکٹرانک چیئر کے اوپر کیا۔ مجھے بعد میں اس کو میسج بھی آئے، اور بعض ساتھیوں نے پوچھا بھی، اور بعضوں نے پریشانی کا اظہار بھی کیا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے اس وجہ سے کیا ہے۔ یہاں جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر نعمان مکی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے ایک تحریر بھیجی، جو کہ تحریر ایک سوال کا جواب تھا، اور وہ جواب مفتی محمد عمر شفیق حجازی دامت برکاتہم نے مرتب فرمایا تھا، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر نعمان صاحب کو شکریہ بھی ادا کیا، اور اپنی غلطی کا مجھے احساس بھی ہوا، اور میں اس غلطی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ سب کے سامنے چونکہ چیز آئی ہے تو سب کے علم کے اندر آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کوئی شخص صحت مند ہو، معذور نہ ہو اور پیدل چل سکتا ہو، تو اس کے اوپر طواف بھی اور سعی بھی پیدل چل کر کرنا واجب ہے، اور معذور نہ ہو اور اس کا عذر نہ ہو، اور اگر وہ ویل چیئر پر یا الیکٹرانک چیئر پر یا کسی بھی ایسی چیز پر سوار ہو کر سواری پر وہ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو اس کا اعادہ واجب ہے، یعنی سعی اور طواف دوبارہ کرے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کو دم دینا پڑے گا، طواف کا دم الگ ہوگا اور سعی کا دم الگ ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ میرا ایسا عذر نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر میں سواری پر سوار ہو کر سعی یا طواف کرتا، تو میں پیدل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن عذر میرا کوئی خاص نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر نعمان صاحب کو شکریہ بھی ادا کیا اور حدود حرم میں دم بھی ادا کیا۔ تو میں اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری عادت ہے، اگر میری غلطی ہو اور مجھے کوئی بتائے تو میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور اگر اعلانیہ ہو تو اعلانیہ اعتراف کرتا ہوں، چونکہ میرا عمرہ تھا، طواف تھا، سعی تھی، اور وہ میڈیا پر نشر ہوئی تو کہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحت مند آدمی کے لیے جو کہ پیدل چل سکتا ہو اور پھر بھی صحیح اور طواف یوں سوار ہو کر کے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی، قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جن دو شخصیتوں کے نام لیے ہیں، ان میں سے ایک تو ہیں حضرت مولانا مفتی عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ۔ یہ دونوں ہی شخصیتیں سعودی عرب کے اندر رہتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ تو جدہ کے اندر رہتے ہیں، اور ڈاکٹر شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہیں۔ ان حضرات کا ماشاءاللہ بڑا عمدہ کام ہے، اور جو حج کے مسائل ہیں، عمرہ کے مسائل ہیں، ان سے متعلق بر وقت رہنمائی ہوتی ہے حضرت مفتی عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ کی جانب سے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے جس تحریر کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت حضرت مفتی عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ ہی کی تھی، تو بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ مسائل کے اندر۔ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ کے وہ ریسرچر رہ چکے ہیں، بڑا ان کا تحقیقی کام ہے، تو مسائل کے اندر بڑی صحیح بر وقت اور صحیح رہنمائی ہوتی ہے ان کی جانب سے۔ اور شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ جو ہیں ان کی بھی بڑی عمدہ تحریریں ہوتی ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں، بڑا ان کا بھی تحقیقی کام ہے۔ اور مکہ المکرمہ جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو مسائل میں تو ان کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، فیس بک پہ پیجز ہیں،
ایسے ہی یوٹیوب چینلز ہیں، مفتی عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ کا بھی ہے، ڈاکٹر شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ کا بھی ہے، تو ان حضرات کے چینل وغیرہ تو ہیں۔ اس کے علاوہ جو حجاج کرام کو وہاں مسائل پیش آتے ہیں بعض، یا جو عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو وہاں دقتیں اور پریشانیاں بعض مرتبہ پیش آتی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ان حضرات کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، تو ان حضرات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ سے بھی استفادہ کریں، بڑی تحقیقی گفتگو ان کی ہوتی ہے، بڑی عمدہ گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس سے پہلے جو سعودی عرب کے اندر برازیل سے جو چکن آتا ہے تو اس سے متعلق حضرت کی گفتگو آئی تھی، اس کو شیئر کیا تھا، تو ان سے استفادہ کریں۔ ان کا جو چینل ہے اس کو بھی دیکھیں، سے جو شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ کی جو تحقیقی چیزیں ہیں، ان کی تحریریں ہیں، اور ایسے ہی ان کا جو چینل وغیرہ ہے اس کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔